میرے تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. کیوں؟ میرے اختیار میں ہوتا نا تو میں ختم کر دیتا. بھائی بات ختم کرو. آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہم بھی بولتے ہیں بھائی جاؤ, یہ نہیں مان رہے, چلو بات ختم کرو, ابھی قسمیں کھا لو, تم جھوٹے ہو یا میں جھوٹا ہوں. اس طرح سے کر کے اسی وقت ہم تو فیصلہ کر دیتے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں نا سارے فیصلے, تو یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں. تو فرمانے اور اللہ تو خوب جانتے ابھی بھی ظالموں کو, یعنی اللہ کے حساب سے جو اللہ فیصلے کر رہے ہیں تو اللہ ابھی بھی ظالموں کو جانتے, لہٰذا وہ فیصلے کا دن تو پھر اب آئے گا, یعنی ظاہر قیامت جو آئے گی. آیت نمبر 59 میں کہتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ, اور اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں. مفاتح کس کو کہتے ہیں؟ کیز کو کہتے ہیں, چابیوں کو کہتے ہیں. لا يعلمها الا هو, نہیں جانتا اسے الا مگر ہوا وہی اللہ. وَيَعْلَمُ, اور جانتے ہیں ما فی البر, جو خشکی میں, والبحر, اور تری میں, وما تسقط, اور نہیں گرتا, من ورقہ, کوئی پتا, الا يعلمها, مگر اس کو وہ جانتے. ولا حبہ, اور نہ کوئی دانا, فی ظلمات الارض, زمین کے اندھیروں میں, ولا رطب, اور نہ کوئی تر, ولا یابس, اور نہ کوئی خشک, الا فی کتاب مبین, مگر سب کھلی کتاب میں ہے. فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کہ جس کی تم جلدی کرو, ورنہ فیصلہ ہو جاتا. تو کہتے ہیں اس اللہ کے پاس اصل کنجی ہے, ساری کیز اس کے پاس ہے, ہول سول وہ ہے, اتھارٹیز ساری اس کی ہے, تمام اقتدار, تمام قدرتیں اور تمام جو ہے وہ کنٹرول اسی کے ہاتھ میں. میرے پاس کیا ہے؟ جس کے پاس کی ہوتی ہے اس کے پاس ہی سب کچھ ہوتا ہے, جس کے پاس چابی ہوتی ہے اس کے پاس ہی سب ہوتا ہے نا. اگر ایک چیز موجود بھی ہے لیکن اگر اس کی چابی نہیں ہے تو میں اور آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے وہاں پہ. تو کیا بولے جا رہے, ساری چابیاں تو اللہ کے پاس ہے غیب کی. غیب الگ بات بتائے, جو پوشیدہ ہے, جس کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی جانتے ہیں, اس کی اللہ کے پاس ہے تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں, لہٰذا کوئی جان ہی نہیں سکتا. اللہ نے کسی اور کو دی نہیں ہے. جب اللہ کو دینی ہوتی ہے تو آپ اللہ کھول کے دے دیتے جتنی دینی ہوتی ہے, جتنا غیب دینا ہے اتنا ہی دیں گے, اس کے علاوہ نہیں دیں گے. وہی جو ہمیں ملی غیب ہے نا, غیب کی خبریں اللہ کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں, یعنی جو قصے بیان کیے اللہ نے, اور پورا قرآن ہی یعنی غیب ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا اس کو. اللہ کیا جانتے ہیں؟ اللہ تو وہ بھی جانتے ہیں جو خشکی میں, اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو تری میں, سمندر کی تہوں میں کیا ہے, اور خشکی کے اندھیروں میں یا خشکی کے اندر کیا موجود ہے. جو کوئی پتا ہے اگر وہ گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے. اچھا, ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. تو حکم کے بغیر نہیں, اللہ کے علم میں ہوتی ہے ہر چیز, اور حکم تو ہے ہی اللہ کا ہر چیز میں. اس میں کیا باتیں نہیں کہنے کی, ہر چیز اللہ کے آرڈر کے تھرو ہی ایگزسٹنس میں بھی ہے, اور اللہ ہی کا آرڈر ہے, اللہ ہی کا حکم ہے, تبھی پوری کائنات چل رہی ہے. تو وہ تو ہے ہی اللہ کا حکم. یہ مت بولیے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر پتا گرتا ہے, اس کو اس طرح ان لٹرل مت سمجھے. یہ تو بائی پروسیس جو ایک طریقہ کار ہے وہ دنیا میں اللہ نے کیا کر دی ہے, کیوں کر دیا ہے, وہ اسی طرح سے پروگرام ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں کوئی پتا گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. اتنی سی بھی چیز کا اللہ کو علم ہے. کتنے پتے گرتے ہیں؟ انکاؤنٹیبل, انسان نہیں اس کو کاؤنٹ کر سکتا. اور نہ کوئی دانا جو اندھیروں میں ہو زمین کے, نہ کوئی خشک نہ کوئی تر, مگر سارا واضح کتاب میں. اب یہ کتاب مبین کیا ہے؟ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے سر؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے یہ سب. یعنی کتاب مبین جو اللہ کی بک ہے, اللہ کے پاس سب چیزیں موجود ہے جو بالکل کیا ہے, کلیئر ہے, اوپن ہے, کھلی ہوئی اللہ کے. تو وہ اللہ کی بک میں ساری چیزیں موجود ہے. ابھی آپ نے 2 بک پڑھی, تو 2 بک اگر آپ اس کو وہی یہ بک لے لیں کہ پیچھے جو آپ نے پڑھا کوئی جاندار چلنے پھرنے والا نہیں ہے زمین میں, اور نہ پرندہ جوڑنے والا, مگر تم جیسی امت ہے. اللہ نے کوئی چیز کتاب میں نہیں چھوڑی, تو وہ کتاب فطرت ہے, بک آف سائنس ہے. اللہ کی نشانیوں کی اندر اللہ نے کوئی نشانی کی کمی نہیں چھوڑی کہ بندہ آج بولے کہ دوسری کو نشانی اللہ آپ دکھائیں. تو اللہ نے اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں بنائی اس میں کچھ چھوڑا نہیں ہے, کوئی کمی نہیں چھوڑی. پیدائش میں نشانی معجزہ دکھانے میں, اللہ کی پہچان کرانے میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے مگر وہ ان ریکارڈ ہے, وہ آن دا ریکارڈ ہے ہر چیز. تو کیا بتایا کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ علم کی بھی ہے, علم الغیب کی بھی ہے. اللہ کی کتاب الآیہ بھی ہے, اور یہ قرآن بھی ہے, اور بھی آپ کو, یعنی کتاب کیا ہے, جیسے ہماری بکس ہوتی ہے, یعنی کوئی بھی چیز کی ہم بک کیپنگ کرتے ہیں تو اللہ کے ساری چیزیں میرے پاس ریکارڈ میں, میری فائل ساری بنی ہے, صحیح ہے. اور الکتاب ظاہر یہ جو قرآن ہے
جس کو الکتاب جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یعنی یہی ہوتا ہے کہ اب یہ کتاب جو ہے اس میں ہم نے تفصیل سے باتیں بیان کر دی. صحیح ہے, یعنی اب اس کے بعد مزید کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی تو ایک ہی کتاب ہے, اللہ 10 کتابوں میں تو نہیں چیزیں دے رہے, تو یہ اسی طرح سے اس کی کتاب الگ ہے جو اللہ نے اتار دی ہمارے اوپر. اس کے بعد فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ, اور وہی ذات پاک وہ وفات دیتی ہے تم کو بِاللَّيْلِ رات کے وقت, وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ, اور وہ اللہ جانتے ہیں مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ جو بھی تم کرتے ہو دن میں, ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ پھر تم کو اٹھاتے ہیں اس میں, لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى تاکہ پوری ہو زندگی کی مدت یعنی وقت مقرر تاکہ پورا کر دیا جائے, ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ پھر اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے, ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر اللہ تم کو خبر دیں گے اس کی جو بھی تم لوگ کرتے ہو. بات اصل میں یہ چل رہی تھی توحید سے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کے علاوہ, اس اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کی بندگی تو نہیں کروں گا. میں تمہاری خواہش کے پیچھے چل نہیں سکتا, میں کیوں چلوں, میں کیوں کسی کا بندہ بنوں, میں تو اتنی بڑی ذات کا بندہ ہوں جس کے پاس ساری چیزیں ہیں, جو تمام چیزوں کا, جو مالک الملک ہے, جو بادشاہت کا بادشاہ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کے پاس جانے. سمجھ رہے ہیں, یعنی کوئی سینس ہی نہیں بنتا. کیا کوئی ایسا معبود ہے جو ساری چیزوں کو جانتا ہو؟ کیا کوئی ایسا معبود ہے جس کو یہ پتا ہو کہ پتا کون سا گرا اور کب کیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی کلیم نہیں کر سکتا. تو میں کسی اور کو کیسے اللہ بنا لوں, اور پھر وہ اللہ کو میں بولوں کہ اللہ صحیح فیصلے نہیں کرتے, اللہ تو بالکل صحیح فیصلے کرتے. لہٰذا یعنی یہ بہت بڑا ایک چیلنجنگ پوائنٹ ہے کہ کوئی جائے اور لے آئے ایسا کوئی معبود, تو کوئی نہیں جانتا. اور اگر کوئی بولتا ہے کہ اللہ نہیں جانتے تو یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی تھی اگر اللہ یہ ساری چیزیں نہیں جانتے. یہ تو کب تک ختم ہو چکی ہوتی. مس مینجمنٹ کتنا ہوتا اگر اللہ نہیں جانتے یہ ساری چیزیں. اتنے آرگنائزڈ وے میں کوئی چلا ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے سائنٹسٹ اس بات کے اوپر جھک گئے کہ یہ اتنے منظم انداز سے کیسی کائنات چل رہی ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خود بخود چل رہی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے یعنی اللہ کی وحدانیت کو بالکل پروف کر دیا, اور پھر کہا وہ اللہ وہ تو وہ ذات ہے جو تم کو رات کو وفات دیتی ہے, اور وہ جانتی ہے جو تم دن میں کرتے ہو. صرف وہ اس کائنات کو نہیں جانتی, وہ تو تم کو جانتی ہے, وہ تو تمہاری رات میں وفات لے لیتی ہے. اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سورت 39 جو ہے اس کی 42 ورس ہے. سورہ زمر کی 42 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وفات دیتے ہیں نفسوں کو جس وقت ان کی موت ہوتی ہے, اور وہ جو اپنی نیند میں نہیں مرتے تو ان میں سے کچھ کو روک لیتے ہیں, اور جن کی طرف فیصلہ ہو جاتا ہے یعنی ان کو روک لیتے ہیں ان کی روحوں کو, اور جن کو بھیجنا ہوتا ہے ان کو بھیج دیتے ہیں. تو رات کو ایک طرح سے میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ نشانی دکھاتے کہ میں اور آپ مر رہے ہیں, اور صبح میں ہم دوبارہ سے جی رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وہ دن میں تم کو اٹھاتا ہوں, اور پھر تمہاری ساری باتیں مجھے پتا ہوتی ہیں. جن کی موت لینی ہوتی ہے وہ رات میں مر جاتے ہیں. تو دیکھ لو میرا تو اتنا پاور ہے, یعنی بندہ رات کو سوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرے گا, اٹھتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرے گا, اگر وہ اللہ کو مان لے, اگر وہ اللہ کو جان لے اس طرح. اور پھر یہ بھی کہ پھر تم کو بھیج دیتے ہیں اس میں یعنی اس دنیا میں تاکہ تمہارا ٹائم پورا ہو, تم اپنا ٹائم پورا کرتے ہو. ہر دن رات جب آتی ہے جاتی ہے, میں اور آپ تو کہتے ہیں آج یہ تاریخ ہو گئی, تاریخ بدل جاتی ہے, ہم کہتے ہیں ہم اتنے سال کے ہو گئے, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. یہ دیکھ لے کہ میں اور آپ اپنا اصل میں ٹائم پورا کر رہے ہیں, اپنی گنتی پوری کر رہے ہیں جو الٹی چل رہی ہے کب سے. پتہ نہیں کون کتنے سال جینے والے, جو اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے اس کی کیا چل رہی ہے, کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے. 10 9 8 7 6 پتہ نہیں ہم کدھر کھڑے ہوئے. کتنی بڑی حقیقت ہے یہ, کتنی بڑی حقیقت ہے, اور کتنی زیادہ آنکھیں بند ہے اس سے. اگر آپ سوچیں, دیکھ لیں ہم اس کو کہ جتنی بڑی یہ ایک کلیئر سائن اللہ کی, اتنی بڑی نشانی, اتنی بڑا چیلنج ہر انسان کے لیے کہ کوئی انسان ہمیشہ نہیں جیتا, اور اس کے باوجود کس کو نہیں مانتا, اس اللہ کو نہیں مانتا. اللہ کہتے پھر اسی کی طرف تو تم کو پلٹ کر آنا ہے, تم کو اللہ بتائیں گے جو تم کرتے تھے. کیا اب آپ مجھے بتائیے اللہ کیسے بتائیں گے ہمیں؟ جو اللہ اتنی چیزوں کو جانتے وہ ہمیں کیسے بتائیں گے تم کیا کیا کرتے تھے؟ کتنی ایکوریسی ہوگی. انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, بے شک اللہ کیا جانتے ہیں, آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں. اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں. تو اب کیا کیا اللہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور میں اور آپ کا کتنا سر جو ہے وہ اکڑا رہے گا یا کتنا جھکا ہوا ہوگا, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو اس لیے یعنی یہ 1 2 ہی آیتیں جو ہے نا انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں. یہ 2 3 آیتیں جو ہے نا وہ انسان کی لائف کو بدلنے کے لیے کافی, اگر کوئی بندہ اس کے اوپر غور کرے.
آیت نمبر 61 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی بڑا زبردست ہے اپنے بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگرانی، حَتَّى إِذَا جَاءَ، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی ایک کو موت، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو وفات دیتے ہیں اس کو ہمارے فرشتے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ سب کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ تمام آپ دیکھ لیں اللہ کے پاورز اور یہ وحدانیت بیان کی جاتی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے وہ اللہ ہی تو قاہر اور زبردست ہے اپنے بندوں پر، یعنی اللہ ہی تو سارا اقتدار رکھتے ہیں، بڑی قدرت رکھتے ہیں اپنے بندوں پر، اور تم پر کیا کرتے ہیں؟ اپنی نگرانی اتارتے ہیں۔ اپنی نگرانی حفظہ یعنی جو ہم کو گارڈ کرتے ہیں، جو سیکیورٹی دیتے ہیں، یعنی کون ہوتے ہیں؟ وہ فرشتے۔ تو بہت ساری چیزوں سے مجھے اور آپ کو کون بچا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے، یعنی فرشتے ہمیں گارڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم آ جاتا ہے۔ ویسے بھی قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ جو دو لکھنے والے موجود ہیں دائیں اور بائیں ہاتھ میں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کو وہ تیار بیٹھے ہوئے ہوتے لکھنے کے لیے، تو ہر طرح سے ہی ہماری تو حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب موت آتی ہے تو وہ فرشتہ اللہ جس کو بھیجتے ہیں، جو ہمارے رسول ہیں یعنی خاص میسنجرز ہیں۔ میسنجرز کن کو بولا جا رہا ہے یہاں پہ؟ بھیجے گئے کو، کون سے؟ بھیجے جانے والے یعنی فرشتے، رسولوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو وہ وفات لے لیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں وہ کمی کچھ نہیں کرتے، اس معاملے میں کچھ کمی نہیں چھوڑتے، یعنی جس کا ٹائم آتا ہے اس کی روح لے کے چلے جاتے ہیں، اس کی نفس لے کے چلے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں 62 میں ثم ردوا، پھر وہ سب لوٹائے جائیں گے الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے، الا سن لو لہ الحکم، اسی کے لیے فیصلے ہیں، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ اللہ بہت جلد حساب لیتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ کی طرف، اپنے سچے مولا کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ آج تو پتہ نہیں کتنے مولا بنائے ہوئے ہیں، کتنے بیسٹ فرینڈز بنائے ہوئے ہیں، کتنے ایسے رشتے بنائے ہوئے ہیں جن کے بغیر میں اور آپ اپنی زندگی اگر ان کی نہ ہو تو ہم اپنی موت تصور کرتے ہیں۔ اس دن اپنے حقیقی مولا سے مل لیں گے، تو آج اگر اپنے حقیقی مولا سے محبت کر لیں گے تو اس دن جو ہے وہ بڑا خوبصورت دن ہوگا، وہ بڑا حسین دن ہوگا۔ اور پھر حقیقت بھی یہی ہے کہ جو فانی ہے ان سے کیا اس طرح سے دل لگانا، جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اس سے دل لگایا جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کیا نہیں ہے اسی کے لیے تمام فیصلے، کس کے چلتی ہے اس کے آگے، اور وہ جلد اللہ حساب لے لیتے ہیں۔ میں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ابھی حساب جلدی نہیں ہوا اللہ کے نزدیک، اور ایکچولی ابھی میں اور آپ اگر بات کر لیں، اصل میں اگر ہم بھی بات کر لیں ابھی تو کتنی جلدی دن گزرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ حساب کا بھی وقت آ جاتا ہے، تو بڑا جلد پھر حساب لگتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں 63 میں قل من ینجیکم، کہہ دیجئے کون تم کو بچاتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں، تدعونہ، تم پکارتے ہو اس اللہ کو، تضرعا، گر گرا کر، وخفیۃ، اور چپکے چپکے، لئن انجانا، کہ اگر ہمیں وہ بچا لیں گے، من ہذہ، اس سے مصیبت سے، یعنی لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے اے نبی ان کو، تم کو کون بچاتے خشکی اور تری کے اندھیروں میں؟ تم اس اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو، پھر اس وقت چپکے سے، عاجزی سے، اللہ اگر آپ نے بچا دیا، تب کسی کے سامنے نہیں، اب یہ بالکل سیکرٹ معاملہ ہوتا ہے، اور بہت ہی مخلصانہ انداز میں اللہ کو پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم تو بڑے شکر گزار ہوں گے۔ یعنی اس وقت بندہ بالکل سنسیئر ہو جاتا ہے اللہ سے، اس وقت اس کو کوئی اور پسند نہیں آتا، اس وقت اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ کو پتہ چلتا ہے مجھے اور آپ کو بس اب گئے، اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی انسان ہی نہیں، کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے کیسز ہیں، فلاں جگہ پہ کچھ بلاسٹ ہو گیا اور وہ وہاں پہ اکیلا رہ گیا، کوئی نہیں تھا موجود، کوئی جنگل میں رہ گیا، اس کے بعد اس سے کیا کیا؟ اللہ کو ہی پکارا، کچھ طریقہ نہیں تھا، کچھ کھانے کو نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد اس کے اوپر بھیجی۔ تو اللہ بھیجتے بھی تو ہے نا، دکھاتے ہیں دنیا میں، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ پھر اس وقت یہ تم کہتے ہو کیا ہم تو شکر گزار ہو جائیں گے؟ کیا ہوتا ہے لیکن آگے 64 میں کہتے قل اللہ ینجیکم، کہہ دیجئے اللہ ہی ینجیکم، تم کو نجات دیتے ہیں، منہا، اس مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر طرح کی تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ تو بچا لیتے ہیں، لیکن اللہ تمہیں کہ اس وقت تھوڑی بچاتے، صرف اللہ تو تمہیں ہر تکلیف سے بچاتے، اس وقت بھی وہ تمہیں وہی اللہ بچاتے ہیں، اور ہر تکلیف جو آتی ہے اور اس کے بعد جو چلی جاتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں اس نے اس طرح سے سالو ہو گیا پرابلم، اس طرح سے ہو گیا، دراصل وہ اللہ سالو کر رہے ہوتے، اللہ مجھے اور آپ کو اس مصیبت سے بچا رہے ہوتے۔ اللہ کہتے پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو، پھر تم دوسروں کو بڑا بنا لیتے ہو، پھر تم